نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كالله بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل لا تسألون عما أجرمنا آپ فرما دیجئے تم نہ پوچھے جاؤ گے اس سے جو ہم نے جرم کیا ولا نسأل عما تعملون اور ہم نہ پوچھے جائیں گے اس سے جو تم عمل کرتے ہو قل یجمع بیننا ربنا آپ فرما دیجئے جمع کرے گا ہمیں ہمارا رب ثم یفتح بیننا بالحق پھر فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اور وہ فیصلہ کرنے والا علم والا ہے قُلْ أَرُونِي آپ فرما دیجئے مجھے دکھاؤ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ وہ جو تم نے ملائے ہیں اس کے ساتھ شریک کلا ہرگز کوئی نہیں بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ غالب حکمت والا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافی ہونے والا سب لوگوں کے لیے بشیرا و نذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ویقولون اور کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل لکم میعاد یوم آپ فرما دیجئے تمہارے لیے وقت مقرر ہے ایک دن کا لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون نہ مؤخر ہوں گے تم اس سے ایک لمحہ اور نہ مقدم یعنی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
سورہ سبا آیت نمبر 25 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ اللہ کے آگے بغیر اذن کے کوئی سفارش کر سکتا ہے، بلکہ جلیل القدر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا انداز بتاتے ہوئے کہ آپ یوں تبلیغ کریں، ان سے پوچھیں رزق کون دیتا ہے، اللہ یہ کہیں گے کہ اللہ۔ پھر فرمائے ہدایت پر کون ہے، ہم یا تم؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اور تم نے ساتھ شریک بنائے ہوئی ہیں، پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر ہدایت پر اور گمراہی پر کون ہے؟ اور آج کے سبق میں بھی تبلیغ کا انداز ہے۔ آپ فرما دیجئے قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی جیسا کہ کل فرمایا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا تم، گمراہی پر کون ہے، ہم یا تم؟ اور فرمایا کہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں اور تم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس لیے اپنی فکر کرو۔ آپ دوسروں کے پیچھے پڑنے کی بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تسألون عما اجرمنا، تم نہ پوچھے جاؤ گے اس سے جو ہم نے جرم کیا، ولا نسأل عما تعملون، اور ہم نہ پوچھے جائیں گے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اپنے اعمال پہ نگاہ دوڑاؤ۔ عموماً ہماری حالت بھی آج یہی ہے کہ خود جو مرضی کریں اس کی طرف کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن دوسرا بال برابر بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کی غلطی بہت بڑی دکھائی دیتی ہے۔ فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے۔ فرمایا اپنے اعمال کی فکر کرو، دوسروں کو تان و تشنیع بنانے کے علاوہ۔ اور ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ فرمایا کوئی شخص کسی کو کہتے نا تو اس طرح کر رہا ہے، ایک انگلی گئی اس کی طرف اور 3 انگلیاں کا رخ اپنی طرف، اور انگوٹھا جو ہاتھ کا سردار ہے یہ 3 کے اوپر ہوتا ہے، یہ ان کی تائید کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر بھی لیکن تھوڑا ادھر بھی دھیان کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ قل یجمع بیننا ربنا، آپ فرمائے جمع کرے گا ہمارا رب، ہم سب کو جمع کرے گا۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ بھی ہمارا رب کرے گا۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہ فیصلہ کرنے والا، علم والا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے وہاں پر سب فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کی غلطی بندہ دیکھے تو اسے اصلاح کی غرض سے محبت سے بات سمجھائے، باقی فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ رب نے کرنا ہے۔ فیصلے کا دن ایک آنے والا ہے، ہماری ڈیوٹی صرف پیغام پہنچانا ہے، باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ وہو الفتاح العلیم، وہ فیصلہ کرنے والا، وہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرمائیے ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، مجھے وہ دکھاؤ نا جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ملا رکھے ہیں۔ کہو نا کہ یہ فلاں صاحب جو ہے یہ اللہ کا شریک ہے، سامنے تو لاؤ کون ہے نعوذ باللہ اللہ کے ہم پلہ جو شریک ہو۔ فرمایا کلا، ہرگز تمہیں ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جس پر تم ہاتھ رکھ کر کہو کہ یہ جناب اس قابل ہے کہ اللہ کا شریک بن سکتا ہو۔ کلا، ہرگز ایسا کوئی نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے، وہ اللہ ہی ہے جو حکمت والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کا کف نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد، کف قبیلہ ہمسر، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے قبیلے کا کوئی نہیں، برابری کا کوئی نہیں۔ وحدہ لا شریک ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہی اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنایا ہے، اور صرف عرب کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں۔ وما ارسلناک،
الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء میں بڑا فرق ہے کہ باقی انبیاء صرف اپنی قوموں کے رسول ہوتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول ہیں صلی اللہ۔ انبیاء کی تعلیمات میں دیکھو تو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام گئے اور انہوں نے اپنی قوم عاد سے خطاب کیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف گئے، انہوں نے اپنی قوم سمود سے خطاب کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام گئے، اپنی قوم سے خطاب کیا۔ لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف نہیں بلکہ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے ہیں۔ للقوم نہیں بلکہ للناس، للناس جو لفظ للناس ہے اس کا مطلب ساری انسانیت، اور 4 جگہوں پر اللہ نے استعمال کیا للناس۔ کتنی جگہوں پر جی؟ نمبر 1 نبی پاک کے لیے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کافۃ للناس۔ نمبر 2 قرآن کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن جو ہم نے رمضان میں نازل کیا یہ بھی کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور نمبر 3 کعبۃ اللہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جو صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے بلکہ وضع للناس، ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ اللہ کا کعبہ بیت اللہ ہے۔ اور نمبر 4 امت کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت بھی بہترین امت ہو، تمہیں بھی لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کعبہ بھی للناس، نبی بھی للناس، قرآن بھی للناس، اور یہ امت بھی للناس ہے۔ کعبہ ساری کائنات کا قبلہ ہے، قرآن ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، نبی ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر ہے، تو امت بھی ساری کائنات کے لیے رہنما اور رہنمائی کرنے والی اور اللہ کا پیغام پہنچانے والی ہے۔ اور کعبے کے بعد قبلہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، اور امت کے بعد امت بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی ہونے والا رسول بنایا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ اس عظمت کو سمجھ نہیں سکتے کہ آپ کو اللہ نے کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا 6 باتوں کی وجہ سے مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، نمبر 1، نمبر 2 رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی، اور نمبر 3 غنیمتیں میرے لیے حلال ہوئیں، نمبر 4 ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، اور نمبر 5 میں ایک قوم کے لیے نہیں ساری کائنات کا رسول ہوں، اور نمبر 6 میرے اوپر صرف نبوت کا تاج نہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ تو یہ 6 فضیلتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب ان کا وہی مشہور سوال، قیامت کب آئے گی، تاریخ بتاؤ۔ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو بتاؤ، تاریخ بتاؤ جی، قیامت کون سی تاریخ کو آئے گی؟ جواب قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، تمہارے لیے وقت مقرر ہو چکا ہے ایک دن کا، تمہاری موت کا بھی اور قیامت کا بھی ایک دن وقت مقرر ہو چکا ہے، لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹو گے اور نہ آگے جاؤ گے، ذرہ بھر بھی ادھر ادھر بات نہیں ہوگی،
جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اسی وقت آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں موت سے پہلے موت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا